السلام علیکم ویورز، آج ہم اگلا ناول شروع کرتے ہیں۔ کوجا علی قفس میں بند ایک تربیت یافتہ شیر کی طرح اپنی دکان میں تن تنہا رات دن ہتھوڑا چلاتا اور چنگاریاں اڑاتا رہتا۔ اس کی دکان میں دروازے کے سوا کہیں سے روشنی نہیں آ سکتی تھی۔ جسمی طور پر وہ ایک طویل قامت، چوڑے چکلے پہلوان کی طرح تھا۔ پنجے بھاری اور بازو قوی تھے۔ وہ اس تاریک کمرے میں 10 سال سے کچا لوہا پیٹ پیٹ کر جو تلواریں بنا رہا تھا، ان کی وجہ سے اس کا نام نہ صرف اناطولیہ کے طول و عرض میں بلکہ ساری رومیلی اور سلطنت عثمانیہ کے تمام سرحدی علاقوں میں مشہور ہو چکا تھا۔ حتیٰ کہ استنبول میں بھی، یعنی ترکی کا ایشیائی علاقہ اناطولیہ کہلاتا تھا اور یورپ میں ترکی کے مقبوضات رومیلی کہلاتے تھے۔ ینیچری سپاہی وہ خنجر، تلوار اور نیزے خریدتے تھے جن پر عمل استاد علی لکھا ہوتا تھا۔ عثمانی سلطنت کی پیدل فوج کو ینیچری یعنی نئی فوج کہتے تھے۔ یہ دنیا کی پہلی باضابطہ فوج سمجھی جاتی تھی۔ اس کی تشکیل 14ویں صدی کے آغاز میں ہوئی تھی۔ استاد علی تلوار کو آب دینے اور دھار لگانے کے فن میں ماہر تھا۔ اس کی تلواروں میں اتنی لچک ہوتی تھی کہ وہ دوہری ہو جاتی تھی لیکن ٹوٹتی نہیں تھی۔ یہی خوبی اس کے بنائے ہوئے خنجروں اور چاقوؤں میں بھی تھی۔ ایسی تلواریں اور خنجر کوئی دوسرا شخص نہیں بنا سکتا تھا۔ یہ اس کا مخصوص راز تھا جس سے کوئی دوسرا واقف نہیں تھا۔ اس کام میں اس کا کوئی مددگار اور ساتھی بھی نہیں تھا۔ کوجا علی کم گو شخص تھا، زیادہ باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا۔ تلوار، لوہے اور آگ کے سوا اس کی گفتگو کا کوئی موضوع نہیں ہوتا تھا۔ فروخت کے موقع پر وہ کوئی سودے بازی بھی نہیں کرتا تھا۔ خریدار جو قیمت دیتا وہی لے لیتا۔ وہ اپنی دکان سے باہر بہت کم جاتا۔ اس کی بھٹی صرف جنگ کے زمانے میں بجھتی تھی۔ اس موقع پر وہ دروازہ بند کر کے تالا لگا دیتا اور غائب ہو جاتا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد وہ پھر واپس آ جاتا اور اپنے کام میں پہلے کی طرح مصروف ہو جاتا۔ شہر میں اس کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا کہ وہ جلاد کے ہاتھ سے بھاگا ہوا ایک شریف انسان ہے۔ کوئی کہتا کہ وہ ایک غریب کسان تھا اور اس کا کوئی پیارا مر گیا تھا جس کے غم میں وہ ترک دنیا پر مجبور ہو گیا۔ لیکن کوجا علی جس پروکار انداز، جس سکون و اطمینان سے متوازن اور معقول گفتگو کرتا، وہ اس قسم کی باتوں کی تردید کرتی تھی۔ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے اور کہاں سے یہاں آیا ہے۔ لوگ صرف یہ جانتے تھے کہ وہ موٹے سے موٹا اور سخت سے سخت لوہا ہتھوڑے سے پیٹ پیٹ کر مکئی کے پتے کی طرح باریک بنا دیتا ہے اور اپنے فن میں ماہر ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے سنے گئے تھے کہ اسے ذوالفقار کا راز معلوم ہے۔ بہرحال کوجا علی کی ذات ہر شخص کے لیے باعث افتخار تھی اور ہر شخص اپنے انداز میں اس کی تعریف کرتا تھا۔ کوجا علی نے یہ فن کسی دوسرے سے نہیں سیکھا تھا، وہ خود اس کا موجد تھا۔ جو لوگ اس سے زیادہ واقف تھے ان کا کہنا تھا کہ کوجا علی ابھی 12 سال کی عمر کا تھا کہ کسی نے اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ اس کا باپ ایک سخت مزاج ٹیلربے یعنی صوبے دار تھا۔ اس کا چچا وزیر تھا اور بہت دولت مند۔ اس نے کوجا علی کو اپنے پاس رکھ کر اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا تاکہ وہ کسی اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہو سکے۔ لیکن کوجا علی کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا، چنانچہ اپنے چچا کے گھر سے فرار ہو گیا اور ایک آوارہ انسان کی طرح پہاڑ، جنگل اور دریا ناپتا ہوا مختلف ملکوں اور شہروں کے چکر لگاتا رہا۔ آخر میں مشرقی ترکی کے شہر ارض روم میں وہ ایک بوڑھے لوہار کے پاس ملازم ہو گیا۔ 30 سال کی عمر تک اناطولیہ میں کوئی ایسا شہر نہیں تھا جہاں اس نے کچھ دن نہ گزارے ہوں، لیکن اس نے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، کسی کا احسان نہیں لیا۔ وہ محنت سے جی نہیں چراتا تھا اور اپنی روزی خون پسینہ ایک کر کے کماتا تھا۔ دولت کی اس نے کبھی ہوس نہیں کی، جتنا کماتا اسی پر قناعت کرتا اور مگن رہتا۔ ایک تخلیقی کام کرنے والے انسان کی طرح اس نے اپنا فن دولت کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ فن کو ترقی دے کر اپنے ذوق کی تسکین کی۔ تلوار کی دھار پر آب چڑھانا اس کا دل پسند مشغلہ تھا۔ کوجا علی جنگوں میں رضاکار کی حیثیت سے شرکت کرتا تھا اور جب اس موقع پر ینیچری سپاہیوں اور سگبانوں سے اپنی بنائی ہوئی تلواروں کی تعریف سنتا تو خوشی سے پھولا نہ سماتا۔ سلطان کے کتوں کے رکھوالے سگبان کہلاتے تھے اور ینیچری فوج کا ایک حصہ تھے۔ اگر کوجا علی زندگی بھر اسی طرح کام کرتا رہتا تو نامعلوم کتنے ہزار غازیوں کو نہ ٹوٹنے والی تلواریں، ڈھالیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے نیزے اور زرہ کاٹنے والے خنجر بنا کر دیتا۔
وہ جب کام کے وقت اپنی اس خدمت پر غور کرتا تو دل ہی دل میں خوش ہوتا، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، سندان پر ہتھوڑے کی رفتار تیز ہو جاتی اور ہر طرف چنگاریاں اڑنے لگتی۔ سندان لوہے کا وہ ٹکڑا جس پر ہتھوڑے سے لوہا کوٹا جاتا ہے، اسے نہائی بھی کہتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد سے کوجا علی 10 گھنٹے تک برابر کام میں لگا رہتا۔ وہ کبھی ہتھوڑا چلاتا، کبھی لوہا بھٹی میں ڈالتا اور کبھی اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی میں ڈالتا۔ آگ کے شعلے بجھنا شروع ہوتے تو انہیں بھڑکاتا، اذان کی آواز کان میں آتی تو کام بند کر دیتا، ہتھوڑا رکھ کر پسینہ پونچھتا، دروازے پر آتا اور ایک چادر کندھوں پر ڈال کر باہر نکل جاتا۔ دکان کے دروازے پر تالا ڈالنے کی ضرورت اس نے کبھی محسوس نہیں کی، بس دروازہ اچھی طرح بند کر دیتا اور میدان میں واقع مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا۔ اس نے اکثر عصر کے وضو سے مغرب کی نماز پڑھی، ایسے میں وہ صرف ہاتھ دھونے پر ہی اکتفا کرتا۔ مسجد شہر کے ایک کنارے پر واقع تھی، اس سادہ سی مسجد میں صرف غریب طبقے کے لوگ ہی آتے۔ منار میں سڑک کی طرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، مؤذن اسی سے سر باہر نکال کر اذان دیتا تھا۔ ایک دن کوجا علی مغرب کے وقت مسجد میں گیا تو اس نے وہاں معمول سے بہت زیادہ لوگ بیٹھے دیکھے۔ روزانہ مسجد میں صرف 3 مشعلیں جلتی تھیں، لیکن آج رمضان کے مہینے کی طرح ہر طرف مشعلیں روشن تھیں اور لوگ دروازے تک بیٹھے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ کونیا سے 2 درویش آئے ہیں، وہ عشاء کی نماز تک مثنوی پڑھیں گے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کوجا علی گھر نہیں آیا، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مسجد ہی میں بیٹھا رہا۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، اس نے سوچا مثنوی سننے سے ذرا طبیعت بہلے گی، چنانچہ وہ درویشوں کے روح پرور نغمے خشوع و خضوع سے سنتا رہا۔ مثنوی کے اشعار پر وہ ایک صاحب دل کی طرح بار بار وجد میں آ جاتا۔ وہ شعروں کا مطلب نہیں سمجھتا تھا کیونکہ مولانا روم کی مثنوی فارسی زبان میں تھی اور اس کی زبان ترکی تھی، لیکن زبان کا آہنگ اور درویشوں کا ترنم کوجا علی کو مست کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کے خون میں گرمی پیدا ہوئی اور سارے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ قریب تھا کہ اس کی زبان سے اللہ کا نعرہ بلند ہو، لیکن جذبات کی شدت میں گلے سے آواز نہیں نکلی۔ اسی حالت میں اس نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر مسجد سے نکلا لیکن دکان کی طرف نہیں گیا، حالانکہ دکان اس کا گھر بھی تھی۔ نیند غائب ہو چکی تھی، گرمیوں کی رات تھی، تارے چمک رہے تھے، سنہرے بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ادھر ادھر تیر رہے تھے۔ وہ اس راستے پر چلتا رہا جو بستی سے مویشیوں کی منڈی تک جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک پل آ گیا۔ پل کے نیچے ایک چشمہ بہہ رہا تھا، وہ پل کے کنارے بنی ہوئی دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ چشمے کے پانی میں تاروں کا عکس پڑنے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پانی کے اندر کے پتھر جگمگ جگمگ کر رہے ہوں۔ کوجا علی دیر تک مست و بے خود کھڑا رہا، وہ اپنے آپ میں کھو چکا تھا۔ مثنوی نے اس کے دل کے تار ہلا دیے تھے۔ کافی دیر تک مست و بے خود کھڑا رہا، کافی دیر تک وہ اسی حالت میں کھڑا رہا۔ ابھی اسی حالت میں تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک گرجتی ہوئی آواز آئی، کون ہو تم؟ آواز کے ساتھ ہی کوجا علی خواب کے عالم سے بیدار ہو گیا۔ اس نے پل کے دوسرے کنارے پر نظر ڈالی تو اسے 2-3 سائے اپنی طرف بڑھتے نظر آئے۔ اس نے بے اختیاری میں جواب دیا، میں اجنبی نہیں ہوں، آخر ہو کون؟ علی۔ کون علی؟ سائے قریب آ چکے تھے، وہ کوجا علی سے 2-3 قدم دور رہ گئے کہ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ کوجا علی، کوجا علی، ارے تم ہو استاد علی؟ ایک نے کہا، ہاں میں ہوں۔ اس نے جواب دیا، تم اس وقت یہاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید تمہارا ہتھوڑا پانی میں گر گیا ہے۔ کوجا علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ لوگ شہر کے صوباشی یعنی پولیس سپرنٹینڈنٹ کے آدمی تھے اور بستی کا گشت کر رہے تھے۔ کوجا علی نے کوئی جواب نہیں دیا تو انہیں حیرت ہوئی۔ راتوں کو آوارہ پھرنے والے لوگ ان کی نظر میں چوروں سے زیادہ خطرناک ہوتے تھے۔ اگر کوجا علی کے سوا کوئی اور شخص اس طرح پکڑا جاتا تو یہ سپاہی اس کی ڈنڈوں سے مرمت کرتے، لیکن وہ استاد علی کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس سے کوئی بدسلوکی نہیں کی۔ استاد، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ افسر نے سوال کیا۔ نہیں، تو پھر آدھی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ عشاء کے بعد ادھر ادھر پھرنا ہمارے آقا کو پسند نہیں؟ معلوم ہے، تو پھر تم یہاں کس کی تلاش میں ہو؟ کسی کی تلاش میں نہیں۔ علی نے کسی سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ وہ زیادہ بات کرنے کا عادی بھی نہیں تھا، لیکن افسر شریف تھا اور جانتا تھا کہ علی ایک باعزت اور نیک آدمی ہے، اس لیے اس نے صرف یہ کہا، اچھا اب اپنے گھر جاؤ، ادھر ادھر نہ پھرو۔ کوجا علی واپس آ گیا۔ اس کے قدم گھر کی طرف تیزی سے اٹھ رہے تھے، لیکن دل و دماغ میں مثنوی کے اشعار گونج رہے تھے۔ دور مویشیوں کے باڑے سے کتے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ دکان کے سامنے پہنچا تو دروازہ کسی قدر کھلا نظر آیا۔ کچھ دیر وہ خیالات میں گم کھڑا رہا اور سوچنے لگا کہ دروازہ تو اس نے سختی سے بند کر دیا تھا،
फिर ये कैसे खुल गया? शायद हवा से खुल गया हो। परेशानी की कोई बात नहीं थी। दुकान में संदान और थोड़े के सिवा कौन सी कीमती चीज थी जिसे कोई चुराता? ये दोनों चीजें ऐसी थी जो किसी के काम की नहीं थी। चोर उन्हें उठाने की जहमत क्यों मोल लेता? कूजा अली अंदर चला गया, लेकिन अंदर से उसने कबाड़ में चिटखनी लगा ली। पुलिस की मदाखलत के बायस वो ज़हनी कोफ्त में मुब्तला था। उसने सोचा कि इस तरह शहर में रहना और कैद की जिंदगी गुजारना बराबर है, लेकिन क्या किया जाए? देहात में रोजगार नहीं। वो इसी हालत में था कि नींद का गुलबा हुआ और उसने एक कोने से रीछ की खाल निकाली और उसे बिछाकर लेट गया। कूजा अली गहरी नींद सो रहा था कि दरवाजा खटखटाने की आवाज कानों में आई। वो चौंक कर उठ बैठा। कौन है? उसने नीम गनूदगी की हालत में पूछा। सुबह हो चुकी थी और कबाड़ की झुर्रियों से दिन की रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। कूजा अली इस तरह गहरी नींद कभी नहीं सोया था। वो हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वो जल्दी से उठा। जूते पहने बगैर उसने दरवाजे पर जाकर चिटखनी खोल दी। सामने बड़ी बड़ी मूंछों और ऊंची टोपी वाला पुलिस अफसर खड़ा था। उसके पीछे नमदे की टोपी पहने 2 आदमी और खड़े थे। कूजा अली ने हैरत से उन पर नजर डाली और दिल में सोचा कि क्या मामला है? अली उस्ताद, तुम्हारी दुकान की तलाशी लेंगे, पुलिस अफसर ने कहा। किस लिए? अली ने पूछा। आज रात बुदाक बे के मवेशियों के बाड़े में चोरी हो गई है। तो मैं क्या करूं? अली ने जवाब दिया। हम इस सिलसिले में तुम्हारी दुकान की तलाशी लेने आए हैं। जिन लोगों ने भेड़ चुराई है उन्होंने उसे पुल के नीचे ज़िबा किया था और जो रकम चुरा कर ले गए हैं उसमें से कुछ थैली में वही छोड़ गए थे। अफसर ने वजाहत की। अरे भाई, सारे वाकये से मेरा क्या ताल्लुक? थैली के सिक्कों में से एक सिक्का आज सुबह तुम्हारी दुकान के सामने से मिला है। जरा अपनी दहलीज पर नजर डालो, यहाँ खून के धब्बे भी मौजूद हैं। अली ने अपने दरवाजे की साफ सुथरी दहलीज पर नजर डाली तो वाकई खून के धब्बे मौजूद थे। अफसर ने दरियाफ्त किया। मैंने पिछली रात तुम्हें पुल के ऊपर खड़े देखा था, तुम वहां क्या कर रहे थे? अली ने उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और पुलिस अफसर से कहा, आइए तलाशी ले लीजिए। अफसर अपने सिपाहियों के साथ दुकान में दाखिल हुआ। वो भट्टी के पास पहुंचा तो चीख पड़ा, ये है, ये है। अली ने बेइख्तियार उस तरफ देखा। जमीन पर एक खाल पड़ी थी जो ताजा ताजा उधेड़ी गई थी। अली हैरान रह गया कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ? सिपाही ने फौरन खाल उठा ली। वो अभी तक गर्म थी। सिपाही और साथ आने वाले दूसरे लोग कभी पुलिस अफसर को देखते, कभी उस्ताद अली पर नजर डालते। बताओ, चुराई हुई रकम तुमने कहाँ छुपाई है? अफसर ने गजबनाक अंदाज में अली से पूछा। मैंने कोई रकम चोरी नहीं की। इनकार मत करो। भेड़ की खाल तुम्हारी दुकान से बरामद हुई है। ये खाल मैंने यहाँ नहीं रखी। तुमने नहीं रखी तो किसने रखी? मुझे नहीं मालूम। रात को जब पुलिस अफसर ने कूजा अली से पूछा था कि वो पुल पर क्या कर रहा है तो उसने अपनी कम गोई के बायस कोई जवाब नहीं दिया था। उसका ये तर्ज अमल अब उसके खिलाफ जा रहा था। इलावा अजी बुदाक बे ने 500 भेड़ें फरोख्त करके जो रकम हासिल की थी वो भी बाड़े से चोरी हो गई थी और चोरों ने बाड़े के चौकीदार को रस्सियों से बांध दिया था। दूसरे दिन चौकीदार ने हाकिम शहर के सामने बयान देते हुए एक चोर को अली की शक्ल सूरत जैसा बताया। रात को देर तक घर से बाहर रहना, भेड़ की खाल उसके घर से मिलना और चोरी की रकम में से एक सिक्का अली के दरवाजे के पास देखा जाना ऐसी शहादतें थी कि अब अली का जुर्म से इनकार बेमानी था। काजी अदालत ने चोरी के इल्जाम में उसका बायां हाथ काटने का हुक्म दे दिया। कूजा अली की जिंदगी में यह पहला मौका था कि फैसला सुनकर उसका चेहरा जर्द पड़ गया और वो गुस्से से होंठ कांटने लगा। लेकिन अब तकदीर के आगे सर झुकाने के सिवा कोई चारा न था। वो लड़खड़ाते कदमों से खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में उसने काजी से दरख्वास्त की, जनाबे अली, मेरा हाथ ना काटा जाए बल्कि सर कलम करने का हुक्म दिया जाए। उसने सारी उम्र में पहली मर्तबा कोई दरख्वास्त की थी, लेकिन काजी एक मुंसिफ हाकिम था। उसने इनकार करते हुए कहा, नहीं मेरे फर्जंद, तुमने किसी इंसान को कत्ल नहीं किया। अगर तुम चौकीदार को कत्ल कर देते तो तुम्हारा सर कलम किया जाता। सजा जुर्म के मुताबिक दी जाती है। तुमने सिर्फ चोरी की है, इसलिए सिर्फ हाथ काटा जाएगा। हक यही है और शरीयत भी यही कहती है। कूजा अली को सजा की तकमील होने तक एक कमरे में कैद कर दिया गया। अली के लिए उसके हाथ सर से ज्यादा कीमती थे। लचकदार तलवार बनाना और उसे आब देना हाथों ही का काम था। वो गाजियों के लिए ये काम दौलत कमाने की खातिर नहीं करता था, बल्कि अपना फर्ज समझकर करता था। उसे अपने काम से गैर मामूली इश्क था, लेकिन अब वो एक कमरे में कैद कसास के दिन का इंतजार कर रहा था। अपने पसंदीदा काम से महरूम हो जाने और लूला होकर जिंदगी गुजारने का ख्याल उसके लिए सुहाने रूह साबित हो रहा था। चूंकि उसने दौलत कमाने की कभी कोशिश नहीं की थी, इसलिए बाजू की दियत अदा करने के लिए उसके पास रकम भी नहीं थी। शहर के तमाम लोग कूजा अली जैसे माहिर फन का हाथ कटने के अंदेशे से रंजीदा थे। हर शख्स उसे पसंद करता था।
وہ ایک خوبرو جواں مرد اور محنتی انسان تھا۔ ایسے شخص کا ساری عمر ایک لولے آدمی کی طرح زندگی گزارنا سب کے لیے تکلیف دہ تھا۔ چنانچہ فوج کے جن سپاہیوں کے لیے وہ دستی تلواریں تیار کرتا تھا، انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اسے بچانے کی تدابیر پر غور کیا۔ وہ بستی کے سب سے دولت مند حاجی محمد کے پاس گئے۔ یہ شخص ایک قصاب تھا اور قارون کی طرح دولت کا مالک تھا، لیکن انتہائی کنجوس تھا۔ اس نے فوجیوں کی اس تجویز پر دیر تک غور کیا کہ وہ کوجا علی کے ہاتھ کی دیت ادا کر دے۔ پہلے تو اس نے طرح طرح کے نخرے کیے، منہ بنایا، انکار میں سر ہلایا، لیکن آخر میں سوچا کہ فوج والوں کو خوش رکھنا بھی ضروری ہے، اس لیے بولا، چونکہ آپ لوگ اصرار کر رہے ہیں اس لیے میں علی کے ہاتھ کی دیت ادا کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ سپاہیوں نے پوچھا۔ اسے زندگی بھر کسی معاوضے کے بغیر میری خدمت کرنی ہوگی۔ اگر اسے یہ شرط منظور ہے تو میں اس کے ہاتھ کی دیت ادا کر دوں گا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، سپاہیوں نے کہا۔ سپاہی پولیس چوکی پہنچے اور حاجی قصاب کی شرط کوجا علی کو بتائی۔ اس نے پہلے تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ قصاب کا کام نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ قصاب کا کام کرنا تمہارے لیے کیا مشکل ہے، تم نے اس قدر جنگوں میں حصہ لیا اور تلوار چلائی ہے، پھر تمہارے لیے ایک بندی ہوئی بھیڑ زمین پر گرا کر ذبح کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ لیکن کوجا علی کے لیے کسی شخص کا احسان لینا اور زندگی بھر کسی کا غلامی کرنا ایک بدترین عذاب تھا۔ اس نے نوجوانی میں اپنے چچا کا احسان مند ہونا گوارا نہیں کیا تھا اور عیش و آرام کی زندگی کو لات مار کر غربت کی زندگی گزارنا پسند کیا تھا، لیکن اب قسمت کی ستم ظریفی سے اسے ایک کنجوس قصاب کی غلامی کرنا پڑ رہی تھی۔ سپاہیوں کا اصرار جاری تھا۔ انہوں نے علی کو سمجھایا کہ حاجی قصاب کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، اب وہ اور کتنا جیے گا، اس کے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے، آزاد ہو کے اپنا کام پھر سے شروع کر دینا اور ہمارے لیے تلواریں اور نیزے بنانا، اس لیے اب زیادہ مت سوچو اور حاجی قصاب کی شرط تسلیم کر لو۔ سپاہیوں کے مسلسل اصرار پر آخرکار کوجا علی راضی ہو گیا۔ حاجی قصاب نے اس کے ہاتھ کی دیت ادا کر دی اور اس کا ہاتھ کٹنے سے بچ گیا۔ حاجی قصاب نے جس نے کوجا علی کے ہاتھ کی دیت ادا کی تھی، اسی دن اسے کام پر لگا دیا گیا۔ حاجی قصاب بڑا بدمزاج اور ٹٹڑا انسان تھا۔ وہ ہر وقت بڑبڑاتا رہتا۔ کنجوسی کی وجہ سے اس نے کبھی کوئی نوکر نہیں رکھا۔ کوجا علی کے آنے کے بعد اس نے ساری ذمہ داری اسی کے سپرد کر دی اور خود کام کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ دکان کے کونے میں اس نے چبوترا بنا کے چٹائی ڈال لی۔ وہ اسی پر بیٹھا دن بھر حکم صادر کرتا رہتا۔ کوجا علی صبح کی نماز سے کئی گھنٹے پہلے اٹھتا اور بکرا منڈی جاتا۔ منڈی بستی سے 2 گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ وہاں سے وہ جانور خرید کر لاتا، انہیں ذبح کرتا، کھال اتارتا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت لٹکاتا اور سارا دن گوشت فروخت بھی کرتا۔ مغرب کی نماز تک وہ مصروف رہتا۔ اس کے بعد اسے ابلے اور کوٹے ہوئے گیہوں کا شوربہ دیا جاتا تھا، صرف شوربہ، کھانے کی کوئی اور چیز ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، کبھی کبھی حاجی اپنا بچا ہوا کھانا اس کے سامنے کر دیتا تھا، جیسے کتے کو دیا جاتا ہے۔ رات کو دکان بھی علی دھوتا، جنگل سے لکڑیاں کاٹتا، پانی بھرنا، حتیٰ کہ گھر کے باغیچے کے لیے کھاد لانا اور بچھانا بھی اسی کی ذمہ داری تھی۔ کوجا علی صرف گیہوں کے شوربے اور بچی کھچی روٹی سالن پر کئی دن تک مالک کی خدمت کرتا رہا، لیکن کام سے زیادہ اس کے لیے حاجی کے تانے تکلیف کا باعث تھے۔ کوئی دن نہ جاتا تھا کہ حاجی اپنا احسان نہ جتاتا ہو۔ ابے علی، میں نے تیرے ہاتھ کی دیت ادا کی ہے، تو میرا غلام ہے، اگر میں دیت ادا نہ کرتا تو آج تو لولا ہوتا۔ یہ جملے حاجی علی کا تکیہ کلام بن گئے تھے۔ کوجا علی چاہے کتنی ہی مشقت کرتا، اسے یہ جملے دن میں 1-2 بار ضرور سننے پڑتے۔ حاجی کو اپنی اس نیکی کا بار بار ذکر کیے بغیر چین نہیں پڑتا تھا۔ وہ ہر حکم کے ساتھ اپنی گندی داڑھی، بدصورت شکل اور اندر دھنسی ہوئی آنکھوں سے کوجا علی کو نیچے سے اوپر تک دیکھتا اور کہتا، یاد رکھ بے، تو میرا غلام ہے۔ علی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، لیکن خاموشی کے سوا کیا چارہ تھا۔ جانور کی کھال اتارتے ہوئے، خریداروں کے لیے گوشت کاٹتے ہوئے اور دوسرے کام انجام دیتے وقت اس کے کانوں میں یہی تانے گونجتے رہتے اور وہ سوچتا رہتا کہ اس عذاب سے کس طرح نجات پائے، لیکن وہ کسی فیصلے تک نہ پہنچ پاتا۔ وہ سوچتا کہ اس نے تو کبھی کسی پر انگلی تک نہیں اٹھائی، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، وقار و قناعت سے زندگی گزاری، لیکن اب حاجی کی صورت میں ایک بلا اس پر نازل ہو گئی ہے۔ وہ بھاگنا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس طرح اس کی عزت پر حرف آتا تھا، لوگ اسے واقعی چور سمجھنے لگتے۔ بہرحال حاجی کے جملے اس کے لیے موت سے زیادہ سخت ثابت ہو رہے تھے۔ حاجی قصاب کا غلام بنے علی کو کئی روز ہو گئے تھے۔ ایک جمعہ کو وہ علل صبح مویشیوں کی منڈی گیا اور بھیڑیں خرید کر لایا، انہیں ذبح کیا، کھال اتاری اور کاٹ کاٹ کر ٹکڑے دکان پر لٹکا دیے۔ وہ دکان کے بائیں طرف رکھے ہوئے بڑے سے کالے پتھر پر چھرا تیز کر رہا تھا۔ حاجی قصاب ابھی نہیں آیا تھا۔
छुरा तेज करने के बाद अली ने बड़ी रान काटना शुरू की तो हाजी के साहब आ गए। अबे ये क्या कर रहा है? हाजी ने नहायत करख्त आवाज में पूछा। रान काट रहा हूं, अली ने जवाब दिया। अबे सुस्त काहिल, सुबह से अभी तक तूने बस इतना काम ही किया है? अली ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हाजी कसाब को घूर के देखा। अली पेचोताप खा रहा था। आज तक किसी ने उसे सुस्त और काहिल नहीं कहा था, लेकिन ये शख्स उसके साथ सिर्फ बदजुबानी ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी तहकीर भी कर रहा था। हाजी कसाब ने अली को घूरते हुए देखा तो अपनी असलियत पर उतर आया। मुझे घूर क्या रहा है? शायद तू भूल गया कि तेरे हाथ की दियत मैंने अदा की थी। अगर मैं दियत अदा न करता तो आज तू लूला नजर आता। कूजा अली ने कोई जवाब नहीं दिया, खसियाने अंदाज में मुस्कुराने लगा। दूसरे ही लम्हे वो ये कहता हुआ तेजी से मुड़ा कि हाँ, लूला नजर आता। उसका रंग पहले सुर्ख हुआ, फिर जर्द। उसने एक बड़ा सा छुरा उठाया, आस्तीन चढ़ाई और अपना बायां हाथ गोश्त काटने वाली लकड़ी पर रखकर दाएं हाथ से छुरी की ऐसी जरब लगाई कि उसका हाथ कटकर अलग हो गया। हाजी कसाब ने दहशत से आंखें फेर ली। अली ने अपना कटा हुआ पंजा दूसरे हाथ से उठाया और उसे हाजी कसाब पर फेंकते हुए कहा, लो, जिस हाथ की तुमने दियत दी थी वो वापस ले लो। फिर उसने कटे हुए बाजू पर आस्तीन से गिरा लगाई और दुकान से निकल गया। जिस तरह लोगों को यह मालूम नहीं था कि वो कहां से आया है, उसी तरह किसी को यह भी मालूम नहीं हुआ कि वो कहां गया।